بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیراز خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لندن آئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالہ جیل کے ایک کمرے کے اندر ایک سنگل جج ابو الاسناد صاحب سماعت فرما رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اور یہ مقدمہ انٹرنیشنل نوعیت کا ہے کہ ایک خط آیا امریکہ سے۔ امریکہ نے کہا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، اس کی حکومت کو ٹپل کرنا ہے، اور وہ عمران خان کی حکومت ٹپل بھی ہو گئی۔ امریکہ نے اپنا کردار ادا بھی کر دیا۔ مقامی سہولتکاروں نے پورا ایک اپنا زور لگایا اس کو ختم کرنے میں، اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے میں۔ اس مقدمے کی سماعت ایک سنگل جج کر رہا ہے، وہ ہے ابو الاسناد، جبکہ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی ہائی کورٹ موجود ہے۔ سارے جج، سارے وکلاء پاکستان کے ٹاپ کے لوئرز جتنے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر ڈی کلاسیفائیڈ ہوا۔ سائفر کے بارے میں سیکیورٹی اداروں نے اس کی ویلیڈیٹی پر مور لگائی، اور اس کے بعد اس کو امریکن سفیر کو ڈمانش دیا گیا، یعنی بتایا گیا کہ آپ نے یہ ہمارے بارے میں یہ مداخلت کی سازش کی ہے۔ دو وزرائے اعظم نے سیکیورٹی کے اداروں کی موجودگی میں یہ اقرار کیا، تو بجائے یہ کہ ہم امریکہ کو کہیں کہ آپ نے یہ سازش کیوں کی یا مداخلت کیوں کی، ہم اس وزیر اعظم اور اس وزیر خارجہ کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے سزا دینا چاہتے ہیں کہ الیکشن میں اس کی پاپولیرٹی 70 سے 80% ہے، اور اقتدار اس کو دینا ہے جس کو عوام نہیں چاہتی، یعنی عوام کی خواہشوں کے، عوام کے منڈیٹ کے برخلاف اقتدار دینا ہے۔ یہ ہے سارا منصوبہ، بیچ میں ساری کہانیاں ہیں۔ پاکستان کی سول سوسائٹی سب چیخ رہی ہے، سب رو رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے۔ پاکستان کی جیلوں میں سیاسی قیدی رکھے گئے ہیں۔ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ آج سائفر کیس کی جب سماعت 4 دسمبر کو ہوئی تو جیل کے اندر کی رداد کیا ہے؟ صحافی، مغربی میڈیا بھی اور پاکستان کے صحافی بھی صبح وہاں پہنچ گئے تھے، چونکہ 2 دسمبر کو جب اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی تو صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آج اس سماعت کے دوران کیا ہوا، باقی جو پاکستان کے چینل آپ کو بتا رہے ہیں، جو ویلاگرز آپ کو بتا رہے ہیں، وہ کچھ اور بتا رہے ہوں گے۔ کیا بتا رہے ہوں گے میں نے نہیں سنا، لیکن میں آپ کو بی بی سی کی رپورٹ یہ سنا دیتا ہوں کہ ساری اس سائفر کے مقدمے کی جو 4 دسمبر کو اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ فرد جرم عائد کرنی ہے، عمران خان کو نائل کرنا ہے، عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا ہے، الیکشن کے جو الیکٹرل پروسیس ہے اسے ہی آؤٹ کرنا ہے، چونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں لوگ اپنے فیصلے آپ کریں، ملک ترقی کرے، اس کے اندر جو ہے وہ استحکام ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں انگیج رکھتا ہے، مختلف طریقوں سے انگیج رکھتا ہے۔ کبھی IMF کے قرضوں میں پھنسا کے رکھنا چاہتا ہے، کبھی اپنے ملٹری انفراسٹرکچر کے ذریعے میں انگیج رکھنا چاہتا ہے۔ عمران کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ عمران اپنے فیصلے خود کرنا چاہ رہا تھا۔ عمران خان کی حکومت میں یہ تھا کہ اس نے ڈرون اٹیکس جو افغانستان کے اندر کیے جا رہے تھے، جو خیبر پختونخوا میں کیے جا رہے تھے، ان کے خلاف اس نے مظاہرے کیے تھے۔ اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، اور اس نے ہر اس فیصلے کو آن نہیں کیا تھا جو امریکہ اس سے چاہتا تھا۔ دوسرا، امریکہ کی مجبوری ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر نظر رکھی جائے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔
یہاں کی فوج بہت بڑی ہے، وہ کسی وقت بھی کسی ملک کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس وجہ سے امریکہ کے یہاں پر انٹرسٹ ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ اسٹریٹجیکلی تعلقات ہیں، اور چائنا ابھرتی ہوئی پاور ہے جو آنے والے دنوں میں یہ دنیا کی سپر پاور ہوگی، اور یہ جو امریکہ وائس سپر پاور کی حیثیت سے دنیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، دنیا میں جنگیں کرتا ہے، وہ حیثیت اس کی چیلنج ہوگی، اور چائنا اکنامیکلی بھی چیلنج کرے گا۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ چاہتا ہے پاکستان میں اس کی پریزنس موجود رہے، کسی بھی صورت میں موجود رہے، پاکستان کے ساتھ وہ انگیز رہنا چاہتا ہے، چونکہ چائنا کے اور پاکستان کے اسٹریٹجیکلی تعلقات ہیں، چائنا پاکستان پر ٹرسٹ کرتا ہے، اس وجہ سے ہماری دوستی وہ کہتے ہیں ہمالیہ سے بھی اونچی ہے، اور چائنا کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے، اس کو کنٹین کرنے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے خطے کے اندر۔ سائفر کی کارروائی جو 4 دسمبر کو پیر والے روز ہوئی ہے، وہ ساری میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ شہزاد ملک صاحب ہیں، bbc-urdu.com، انہوں نے اس پر اسلام آباد سے رپورٹ کیا ہے۔ چونکہ ہمارا جو مقامی میڈیا ہے وہ اس میں بڑی زبردست معلومات ہیں، چونکہ ہمارا جو مقامی میڈیا ہے وہ تو یا کنٹرولڈ ہے یا وہ مسلط کا شکار ہے۔ تو یہ BBC کی رپورٹ ہے کہ آج کی یعنی 4 دسمبر کو جو سماعت ہوئی، اس میں کیا ہوا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر مقدمے کی سماعت راولپنڈی اڈیالہ جیل میں پیر کے روز یعنی 4 دسمبر کو ہونا تھی، تو مجھ سمیت مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کے ارکان اس یقین کے ساتھ جیل کے اندر ہونے والی اس عدالتی کارروائی کو دیکھنے کی خواہش لیے اڈیالہ جیل کے باہر صبح سویرے ہی پہنچ گئے کہ آج تو اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج ابو الحسنات ذوالقرنین اپنے فیصلے میں عمل درآمد کرتے ہوئے باقی میڈیا کے ارکان کو بھی جیل کے اندر جانے کی اجازت دیں گے، جنہیں یعنی سنیچر کے روز ہونے والی سماعت کے دوران جیل کے حکام نے عدالتی حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کمرہ عدالت میں جانے سے روک دیا تھا۔ لیکن یہ کیا کہ آج بھی وہی عمل دہرایا گیا جو گزشتہ سماعت کے دوران دہرایا گیا تھا۔ آج اور سنیچر کے روز ہونے والی کارروائی میں فرق یہ تھا کہ پہلی سماعت کی کوریج کے لیے 3 صحافیوں کو لے جایا گیا، لیکن اس مرتبہ مقامی میڈیا سے تعلق رکھنے والے 6 افراد کو جیل کے اندر قائم عدالت کی کارروائی دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ آج کی عدالتی کارروائی کی کوریج کرنے والے صحافیوں کی آدھی تعداد ایسی تھی جنہیں عدالتی کارروائی کور کرتے ہوئے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کی طرف سے آج کی عدالتی کارروائی کے لیے فوکل پرسن کو تبدیل کر دیا گیا اور عمران نامی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو فوکل پرسن مقرر کر دیا، لیکن نتیجہ دونوں سماعتوں میں ایک ہی جیسا تھا، یعنی جن صحافیوں کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کی فرسٹریشن میں اضافہ۔ اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج ابو الحسنات ذوالقرنین آج بھی اپنی گاڑی خود چلا کر اڈیالہ جیل پہنچے اور انہوں نے گیٹ کے باہر موجودہ صحافیوں کو دیکھا، لیکن آج ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی جس طرح گزشتہ سماعت پر تھی، بلکہ آج ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جس کا صحافیوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید متعلقہ جج سنیچر کو ہونے والی عدالتی کارروائی میں صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے سنجیدہ ہیں، لیکن صحافیوں کا یہ نتیجہ بھی خام خیالی سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ ملکی اور بین الاقوامی میڈیا سے تعلق رکھنے والے جنہیں کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ اس امید کے ساتھ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے کہ شاید ان کا بھی اندر جانے کا بلاوا آ جائے، لیکن 2 گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو صحافی بظاہر جیل کے عملے کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یعنی 2 گھنٹے انتظار کیا، کوئی اجازت نہیں ملی تو لوگ صحافی واپس چلے گئے۔ جن 6 صحافیوں کو اندر لے جایا گیا، ان میں مقامی صحافی ثاقب بشیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ جب ان کی تلاشی لینے اور ہاتھ پر یعنی مور لگانے کے بعد کمرہ عدالت میں لے جایا گیا تو انہوں نے اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی 20 سے 25 صحافی جیل کے باہر موجود ہیں، جن میں مقامی اور انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے بھی موجود ہیں، وہ سارے اس انتظار میں ہیں کہ انہیں بھی اندر بلایا جائے۔
انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اسد جاوید وڑائچ جج کی کرسی کے ساتھ کھڑے تھے تو جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو دیکھیں، لیکن ثاقب بشیر کے بقول سپرنٹینڈنٹس سے مس نہیں ہوئے۔ یعنی فوکل پرسن جو ہے یہ عمران نامی شخص، یہ جیل میں آج ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، تو ان کی ڈیوٹی تھی جب انہیں متوجہ کیا گیا اور ابو الاسناد جج نے کہا کہ یہ اس مسئلے کو دیکھیں، تو ان پر جو بھی نہیں رنگی چکے وہ تو جو وہی کر رہے تھے جو انہیں بتایا گیا تھا۔ صحافیوں کو اندر بلانے کا فیصلہ کہیں اور سے ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 5 منٹ کے وقفے کے بعد جب جج کی توجہ اس جانب دوبارہ مبذول کرائی گئی تو انہوں نے دوبارہ اسی طرح کا جسچر دیا، یعنی عمران صاحب کو کہیں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں، لیکن اس مرتبہ بھی ان کے حکم کا نتیجہ پہلے سے مختلف نہیں تھا، یعنی کال کے منتظر صحافیوں کو اندر نہیں بلایا گیا۔ پھر اس طرح ملزمان عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر مقدمے میں اب تک ہونے والی تفتیش کی نقول فراہم کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے جب پوچھا گیا کہ وہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے، یعنی وہ صحافیوں کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، تو حکام کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو اندر بلانے کا فیصلہ ان کا نہیں بلکہ کہیں اور سے ہوتا ہے۔ جب کہیں اور کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سب کو معلوم ہے، یعنی جو لوگ اجازت دیتے ہیں ہمیں نہیں پتہ لیکن سب کو معلوم ہے، نام نہیں لے سکتے۔ آج کی عدالتی کارروائی میں پی ٹی آئی کے رہنما بابر اعوان سب سے پہلے وکلاء ٹیم کے جانب سے اڈیالہ جیل پہنچے۔ بابر اعوان کے بارے میں سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی کہ سابق وزیراعظم عمران خان جن وکلاء سے ملنے سے انکار کیا ہے ان میں بابر اعوان بھی شامل تھے۔ ثاقب بشیر کے مطابق سماعت کے دوران عمران خان نے نیلے رنگ کی جرسی اور گرے رنگ کا ٹریک سوٹ کا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور وہ اسی طرح متحرک تھے جس طرح اس سال اگست میں متحرک دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے کہا عمران خان سماعت کے دوران وکلاء کو مختلف معاملات میں ہدایت دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں جس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سابق لیڈرشپ یعنی جنرل جاوید قمر جاوید باجوہ اور سابق عمران پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 5 اگست اور 4 دسمبر کے عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اسی استقامت کے ساتھ خان صاحب کھڑے ہیں جو وہ پہلے اگست میں گرفتاری سے پہلے کھڑے تھے۔ صحافی ثاقب بشیر کے بقول عمران خان بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں کو بھی کمرہ عدالت میں دیکھنا چاہتے تھے، جس کے بارے میں ان کے وکلاء کی جانب سے عدالت کو بار بار کہا گیا ان صحافیوں کو کمرہ عدالت میں لایا جائے، لیکن اس پر بھی عدالت نے کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو شاید اس بات کا اندازہ ہے جس طرح انٹرنیشنل میڈیا ان کے موقف کی کوریج کرتا ہے، اس طرح مقامی میڈیا یعنی بعض مسلطوں کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ سنیچر کے روز ہونے والی سماعت میں جس مقامی صحافی نے عدالت میں جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی تعداد میں صحافی جیل کے گیٹ پر موجود تھے، انہیں آج کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہاں پر تعینات عملے نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نام لسٹ میں نہیں ہے، حالانکہ اس وقت تک ان افراد اور صحافیوں کی لسٹ منظوری کے لیے اندر گئی ہی نہیں تھی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم 12 دسمبر کو عائد کی جائے گی اور وہ صحافی جنہیں ابھی تک جیل کے اندر نہیں بلایا گیا وہ اس امید کے ساتھ 12 دسمبر کی صبح جیل کے باہر پہنچ جائیں گے کہ شاید اب کی بار جج اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرواتے ہوئے انہیں اندر بلائیں گے، لیکن گزشتہ سماعتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ سماعت پر بھی حالات اس سے مختلف نہیں ہوں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، قوم نے کرنا ہے کہ ریاست پوری ایک جج تعینات کر کے جیل کے اندر سماعت کر کے فرد جرم عائد کرنا چاہتی ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے اوپر، اور ہم کوئی کمانڈو نہیں ہے، ہم نے ریاست کو للکارنا نہیں ہے، لیکن حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا اور کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہونا، خاص کر کے جو صحافی ہیں ان کو اگر میڈیا کی عدالت نے کہا تھا کہ یہ ایکسیس ہوگی تو انہیں ایکسیس ضرور ملنی چاہیے تھی۔ یہ زیادتی ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ، اور جہاں بھی سیاسی لوگ، صحافی لوگ، جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو سب کو مل جل کر آواز اٹھانی ہے۔ قوم کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے خلاف قوم نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔
اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ پاکستان اور اللہ پاکستان کی خیر کرے اور حق سچ کا پاکستان میں بول بالا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔